کنڈی بلا پریو کی پوجری نام محمدم. اگر چاہو تو میں سنسکرت میں بھی تقریر کر دوں. اے وہ حافظ الرقیب صاحب ابھی سمجھانے کے لیے تو ہوں نا میں. حافظ عبداللطیف صاحب نے ایک کلام پڑھا. آج سے 11 سال پہلے میں تھا تو یہ کلام پڑھا کرتا تھا. کون سا تھا مصرع؟ زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے. زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے. تو یہ کلام بہت پڑھتے تھے. یہ نبی کا مصرع، نبی کی نعت بہت پڑھا کرتے تھے. اور اللہ نے ایسی زندگی دی. انہوں نے قریب 11 سال تقریباً 8 سال شہر مدینہ میں گزارا. کسی بھی مقصد سے گزارا، لیکن گزارا تو ہے. گزارا تو ہے. اور نبی کی نعت، نبی کی نعت کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کی نعت جو پڑھنے والا ہوا کرتا ہے، یا تو پھر اسے حکومت عطا فرما دیا کرتا ہے، یا تو اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرما دیا کرتا ہے. آج شب قدر کی رات ہے. دنیا سو رہی ہے، زمانہ سو رہا ہے. سونے دیجئے، کوئی پرواہ نہیں. ایک حدیث پاک سنو. کل میدان محشر میں جب اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو بیان کریں گے، بیان کرنے کے بعد ان خطاؤں کو معاف کیا جائے گا. میرے کریم نبی کی کرم نوازی دیکھیں. چھوٹی چھوٹی گناہ خطاؤں کو میرے آقا اپنے امتیوں کو گنائیں گے. تم نے یہ خطا کی، تم نے یہ جرم کیا، تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ گناہ کیا. جب چھوٹے چھوٹے گناہوں کو میرے آقا گنانے لگیں گے، گنانے کے بعد میں پھر انہیں ان خطاؤں کو معاف کروایا جائے گا. بولے سبحان اللہ. جب ان خطاؤں کو معاف کروایا جائے گا، پہلے تو جب خطائیں گنائی جا رہی تھی تو یہی نبی کا امتی شرمندہ ہو گیا کہ آج میرے سارے پردے، سارے عیب، سارے میرے جرم، سارے جرائم میرے آج میدان محشر میں کھول دیے جائیں گے. پہلے جب گنائے جا رہے تھے تو شرم کی وجہ سے اس بندے نے، نبی کی امتی نے اپنے چہرے کو نیچے جھکا لیا. جب ساری خطاؤں کو، سارے جرم کو اللہ کے نبی نے رب کی بارگاہ طیبہ میں فریاد کر کے اس کی خطاؤں کو جب معاف کر دیا گیا، اس کی گناہوں کو جب معاف کر دیا گیا، اب وہی امتی اب مسکرا کر کے نبی کی بارگاہ طیبہ میں فریاد کرتا ہے، حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو میری چھوٹی چھوٹی خطائیں ہیں، وہ میرے بڑے بڑے گناہ کہاں ہیں؟ تو اب نبی مسکرائیں گے. نبی مسکرانے کے بعد میں فرمائیں گے، اے میرے امتی، میں نے یہ چھوٹی چھوٹی خطائیں رب سے بخشوا دی ہے، اور جو تیرے بڑے بڑے جرائم ہیں اس پر میں نے رحمت کی چادر ڈال دی. کیا ڈال دی ہے؟ رحمت کی چادر ڈال دی ہے. یہ میرے کریم نبی کا کرم نوازی ہے. یا نہیں جب روئے زمین پر رہے تب بھی اپنے امتیوں کو یاد کرتے رہے، فریاد کرتے رہے، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی. اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے. غار ہیرا میں رہے تب بھی اپنے امتیوں کو یاد کرتے رہے. غار ہیرا کے ساتھ جب اپنی قبر میں گئے، اپنی قبر میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام قبر میں اتارتے ہیں، اس وقت بھی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو یاد کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی. مولا میری امت کی خطاؤں کو معاف کرتے، میری امت کی خطاؤں کو معاف کرتے. اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے.
یا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، تمہاری امت کو تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے، تمہاری امت کو تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت انس فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت گناہ کبیرہ کرنے والی، میری امت گناہ کبیرہ کرنے والی ضرور بخشی جائے گی۔ میری امت گناہ کبیرہ کرنے والی، کس نے فرمایا؟ آمنہ کیلا، عبداللہ کے لخت جگر، یتیموں کے والی، غریبوں کے حالی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو نبی کا غلام کہتا ہے ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو، ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو، میرے پائے فلک کو آسماں کے پار جانا ہے، حقارت کی نظر سے میری سمت کو نہ دیکھ، مجھے یہاں نہیں جنت میں گھر بنانا ہے، مجھے یہاں نہیں جنت میں گھر بنانا ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے تھک چکا ہوں اور روزہ رکھتے رکھتے بھی تھک چکا ہوں، انرجی کی کمی ہے، انشاءاللہ میں کبھی موقع ملے گا تو خدمت کی جائے گی۔ اور یہ بچوں کی محبتیں رہی، میں نے 10-15-20 منٹ جو بھی نبی کی شان میں جو لب کشائی کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ذکر کو یہ حاضرین کے سبحان اللہ الحمدللہ کو اپنی بارکہ طیبہ میں قبول فرمائے کہ مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیب پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔